أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن اللہ رؤوف رحیم۔ میرے عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 7 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، سورہ نور کے دوسرے رکوع کی 7 آیتیں ہیں، اور ان آیات پر سورہ نور کا دوسرا رکوع مکمل بھی ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 14، 15، 16، 17، 18، 19 اور 20، یوں ٹوٹل 7 آیتیں ہیں۔ واقعہ افک چل رہا تھا۔ گزشتہ کل یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ غزوہ بنو المصطلق میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، اور جب اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے گئیں تو جو ہے آپ اپنے ہودج میں تھی نہیں، اور جو ہے قافلہ وہاں سے چلا گیا۔ جو آپ کے ہودج کو اٹھانے والے صحابہ تھے انہوں نے یوں سمجھا کہ آپ اسی میں ہیں، اندر ہے، اور جب آپ واپس لوٹیں تو آپ نے دیکھا کہ قافلہ تو وہاں ہے نہیں، اور جیسا کہ کل بھی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت ہماری امی عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی سمجھ عطا فرمائی تھی، اور بڑی ذہین تھی، تو انہوں نے ادھر ادھر جانے کے بجائے اسی جگہ پر رہنا پسند کیا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا تو خود یا قافلے میں سے کسی کو جو ہے یہیں اسی جگہ واپس بھیجیں گے۔ اور پیچھے جو ہے نا آپ کا یہ تھا کہ جب آپ آگے آگے چلتے تھے، اور ویسے عرب میں بھی کہ پیچھے قافلے کے آگے آگے بھی کچھ لوگ جاتے تھے، اور قافلے کے پیچھے پیچھے بھی کچھ لوگوں کو متعین کیا جاتا تھا، تاکہ جو قافلہ آگے گزرا ہے ان کا کچھ سامان اگر پیچھے چھوٹ جائے تو وہ پیچھے آنے والے لوگ جو ہے اس کو یہ کر لیں۔ تو صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوے میں پیچھے چھوڑا تھا۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ ان کو دیکھ چکے تھے۔ آپ نے سلام کیا، اور دین اس کے بعد آپ نے اپنی سواری ان کو عطا فرمائی، اور وہ آگے آگے چل رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن منافقین کو تو بس یہ موقع ملنا چاہیے تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اور جو کوئی موقع نہیں گنواتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کا۔ حالانکہ ان کے بیٹے عبداللہ وہ پکے صحابی تھے، اور باپ جو ہے منافقین کا سردار تھا، اور اندر ہی اندر اسلام کو کمزور کرنے کی کوششیں اور سازشیں کرتا رہتا تھا۔ تو اس کو یہ پروپیگنڈا مل گیا، اور اس نے اس بات کو اتنا بڑھایا، اتنا بتنگر بنایا، اور جو ہے اس واقعے کو اتنا پھیلایا کہ سادہ لوہ مسلمان بھی جو ہے نا اس بات میں آ گئے۔ اور ابھی جیسے آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، اور اس کا چرچا اتنا ہوا کہ مسلمان جو پکے مسلمان تھے ان کی مجلسوں میں بھی یہ سب باتیں ہونے لگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ فرمایا کہ جیسا کہ اس سے پہلے حد قذف کی سزا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کسی پر اگر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں جو ہے اسلامی جو سلطنت ہوگی اس میں تو اس کی سزا جو ہے حد قذف کی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہی تھا کہ واقعہ کیا ہے۔ اور بالآخر جو ہے امی عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ عنہ کی برات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس سورہ نور میں ان آیات میں جو ہے نازل فرمائی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا فَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی بھی جو ہے تعلیم جو ہے دی کہ جس وقت لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی اپنے بارے میں نیک گمان رکھتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ وہ بہتان لگانے والے اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب کہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی وجہ سے تم پر اس وقت سخت عذاب آ پڑتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، ورنہ یہ کہ جو ہے یہ بات اتنی سنگین تھی کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سخت عذاب آ پڑتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے، اگرچہ اکثر مخلص مسلمان اس تہمت کو جھوٹی سمجھتے تھے لیکن مجلسوں میں اس کا تذکرہ تو ہونے لگا تھا۔ اس آیت نے بتایا کہ اس طرح کی بے بنیاد اور بے دلیل باتوں کا تذکرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے گناہ کبیرہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پاک دامن عورتوں کے اوپر جو ہے آپ بغیر کسی اس کے جو ہے تہمت لگا دیں، کیونکہ اگر 4 گواہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آپ جھوٹے ہیں، آپ کی گواہی بھی آئندہ قبول نہیں کی جائے گی اور آپ کو جو ہے 80 کوڑے بھی رسید کیے جائیں گے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اچھا آپ دیکھیے تو صحیح کہ یہ جرائم کتنے سنگین ہیں، چاہے وہ زنا ہو، چاہے کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا ہو، چاہے وہ چوری ہو، چاہے قتل ہو، چاہے شراب پینا ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جو شرعی حدود متعین فرمائی ہے، واقعی اگر اس پر عمل کر لیا جائے نا تو ان سارے جرائم کا جو ہے خاتمہ ہو جاوے، آئندہ کوئی شخص جھوٹی تہمت لگانے سے بچ جاوے، آئندہ کوئی شخص شراب پینے سے بچ جاوے، آئندہ کوئی شخص قتل کرنے سے بچ جاوے، آئندہ کوئی شخص جو ہے چوری کرنے سے بچ جاوے، آئندہ کوئی شخص جو ہے زنا کرنے سے بچ جاوے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام عین فطرت کے مطابق مذہب ہے۔ اللہ کا فضل احسان اور شکریہ منائیں کہ اللہ نے بن مانگے یہ نعمت بے بہا اور ایسی نعمت جس کا کوئی مول نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کا کوئی حکم جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ مصلحت سے خالی ہو، عین فطرت کے مطابق ہے۔ ولولا، اللہ آگے فرماتے ہیں اور جس وقت تم نے یہ بات سنی تھی اسی وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں؟ یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ تو بڑا زبردست بہتان ہے، جس وقت تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی اسی وقت تم نے یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، جو ہے ہم ان باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ تو بڑا زبردست بہتان ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی ایسا نہ کرنا اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارن کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ آئندہ جو ہے اس طرح سے نہ کرنا، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے
آئندہ تم ایسا نہ کرنا، اگر واقعی تمہارے دل میں ایمان ہے اور تم سچے مومن ہو، پکے مومن ہو، تو یہ غلطی دوبارہ نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تمہارے سامنے ہدایت کی باتیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی زبردست تعلیم دے رہے ہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور خوشگوار جو ہے ماحول اور جو ہے سوسائٹی کو اچھا اور درست بنانے کے لیے کیا زبردست تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ جھوٹی تہمت کا سلسلہ بند ہو جائے گا تو معاشرہ ایک دم پاکیزہ ہو جائے گا۔ اگر زنا کسی سے ہو گیا ہے اور اس میں جو ہے شرعی حدود نافذ کی جائے گی، معاشرہ جو ہے ان تمام چیزوں سے ان جرائم سے جو ہے پاک صاف ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں نا معاشرے میں کیا ہے، جھوٹی تہمت عام ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کسی پر ایلیگیشن لگا دینا ایک تو عام سی بات ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے زنا عام ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے قتل و غارت گیری عام ہو گئی ہے، شراب عام ہو گئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، انسانیت کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، کہیں موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کہیں پر جو ہے شراب پینے کے نتیجے میں زنا وجود میں آ جاتا ہے، اور جو ہے زبان پر کنٹرول اور قابو نہ ہونے کی وجہ سے اور اسلامی تعلیمات جو ہے ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے کسی پر بھی ہم بے بنیاد بغیر کسی اس کے ایویڈنس کے جو ہے تہمت لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ ایویڈنس بھی اس میں جو ہے شریعت نے 4 رکھے ہیں کہ 4 گواہ جب تک تمہارے پاس نہ ہو تم کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے تعلیمات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے اور وہ پھیلانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہے، اور اللہ بڑا شفیق بڑا مہربان ہے، تو تم بھی نہ بچتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمتیں ہیں۔ بہرحال جو ہے یہ جو ہے سورہ نور کے دوسرے رکوع کی 7 آیتیں تھیں، تو یوں 2 رکوع اور 20 آیتیں اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا جو ہے ذریعہ بناوے، اور جو ہے زنا سے بچاوے، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگانے سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے، شراب کے پینے سے، اور اسی طریقے سے جو ہے قتل و غارت گیری کرنے سے، اور معاشرے میں بھی حیائی پھیلانے سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اللہ ہمیں اپنے معاشرے کو پاکیزہ درست بنانے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اس کے لیے اس کی بہتری کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں اللہ ان تک ہماری رسائی فرماوے، اور ہمیں پاکیزہ اور باحیا معاشرہ نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔